الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہماری سورہ انفال چل رہی اور اس میں گزشتہ سبق میں ہم نے مال غنیمت کا تذکرہ پڑھا اور سورہ کے شروع میں بھی ہم نے بدر سے متعلقہ کافی تفصیل پڑھی ہے سورہ انفال میں۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ میدان بدر کا ایک نقشہ کھینچ رہے اور میدان بدر کے اس نقشے کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر احسان بھی جتا رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ بدر میں پہنچے ہیں۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر، حق اور باطل کا پہلا معرکہ وہ غزوہ بدر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اذ انتم، اس سے پہلے ہے اذکروا، یاد کرو جس وقت تم، عدوہ کہتے ہیں جانب کو، سائڈ کو، الدنیا، دنیا کہتے ہیں قریب کو۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے قریب ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت تم قریب والی سائڈ میں تھے، قریب والی جانب میں تھے۔ قریب سے مراد کیا ہے؟ تم مدینہ منورہ والی سائڈ پر تھے مسلمان، وہم، اور وہ مشرکین، بالعدوۃ القصویٰ، قصویٰ اقصیٰ سے ہے، اقصیٰ، اقصیٰ کہتے ہیں دور کو، اسی لیے مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے 3 مسجدیں بتائیں نا جن کی طرف سفر کرنا چاہیے اسپیشل، مسجد حرام، مسجد النبوی، مسجد الاقصیٰ، یہ ان 2 کے مقابلے میں دور ہے مسجد اقصیٰ۔ اسی لیے ایک اور یاد ہے، مراکش کو المغرب الاقصیٰ کہتے ہیں۔ یہ افریقہ کے اینڈ پہ بہت دور ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھوڑے دوڑائے، افریقہ تک پہنچے، اور جہاں تک صحابہ اینڈ پہ گئے نا مغرب میں، وہ تھا مراکش، اس لیے صحابہ اس کو کہتے تھے المغرب الاقصیٰ، یہ اس کا پرانا نام۔ تو بہرحال اسی سے ہے قصویٰ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم مدینے والی سائڈ پہ قریب تھے اور وہ مدینہ کی جانب سے دور والی طرف تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا قافلہ وہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی جانب، کیونکہ وہاں جو سمندر کی سطح سے بدر کی طرف کو نقشہ دیکھا جائے تو سمندر کی سائڈ نیچے، تو وہ سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نقشہ اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ تم مدینے والی طرف تھے اور وہ مدینے سے دور والی سائڈ پہ، مکے والی سائڈ پہ تھے، اور وہ جو قافلہ تھا مال تجارت کا وہ تم سے نیچے جا چکا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا جنگ کا ماحول تھا، پورا ایک ماحول تھا کہ تمہیں دشمن آمنے سامنے نظر آ رہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ان کو دیکھ رہے ہو، وہ اس طرف تم اس طرف وہ اس طرف،
اور وہ جو قافلہ جس کو تم حقیقت میں پکڑنا چاہتے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل چکا، اس لیے وہ سامنے والے بڑے مطمئن تھے کہ بھی ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مالی قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے، وہ تو بچ گئے، اور وہ ہو سکتا ہے جب واپس جائیں تو ہماری کمک آ جائے پیچھے سے، اور مسلمانوں کو کوئی کمک ملنے کی بھی امید نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم اس خوف کے ماحول میں تھے میں نے تمہاری مدد کی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اچھا یہ ماحول اچانک بن گیا نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھئی ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے تجارت کر کے، میں سنا چکا ہوں آپ حضرات کو تفصیل سے کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو بھئی ابو سفیان کے قافلے کو روکتے، لیکن وہ ابو سفیان تیز سے، میں قصہ سناؤں گا ان کا، وہ بہرحال وہاں سے بچ کے نکل گئے، اور مسلمان تو اصل میں اس قافلے کو سے آمنا سامنا کرنا چاہتے تھے، ہتھیار بھی اتنے پاس نہیں تھے، لیکن مقابلہ سامنے والوں سے ہو گیا جو اس قافلے کو بچانے کے لیے آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچانک اتفاقی شکلیں بن گئیں۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم وعدے کا وقت طے کرتے، یعنی تم آپس میں پہلے سے پلان کرتے کہ ہم کس وقت لڑیں گے اور ہم بھی آئیں گے تم بھی آؤ گے، اگر تم دو بدو آپس میں لڑنے کا کوئی وعدہ کرتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تمہارا وعدے میں اختلاف ہو جاتا کہ بھئی اگر تم پورے منصوبے سے آتے کہ چلو بھئی ابھی قافلہ نکل گیا، وہ بھی واپس چلے جاتے، آپ مدینے واپس آ جاتے، اور کل کو آپ لڑنے کا سوچتے وہ بھی لڑنے کا سوچتے، ہو سکتا ہے مسلمان یہاں سے لڑنے کے لیے نہ جاتے کہ وہ ہم سے بڑے طاقتور ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہ آتے کہ اسلام کا ایک روب بیٹھ چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اصل میں لڑانا چاہتا تھا، چاہے یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، حضرت مفتی شفیع صاحب کے جملے بڑے پیارے، انہوں نے کہا آج دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اتفاقاً نظر آ رہا ہے نا، وہ ظاہری اتفاق ہوتا ہے، حقیقت میں نظام قدرت کی کڑیاں ہوتی ہیں۔ تم نہیں یہ چاہتے تھے کہ تم لڑو، میں تمہیں لڑانا چاہتا تھا، اور اگر میں چاہتا تمہیں واپس بھیج دیتا تم نہ لڑتے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ یوں چاہتے تھے؟ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، امراً معاملے کو کہتے ہیں، تاکہ وہ معاملہ جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہو جائے، تاکہ اللہ اس معاملے کو کر دیں جو ہو کے رہے گا۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ حق اور باطل جدا جدا ہو، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ برباد ہو جائے جو برباد ہو دلیل سے، اور وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور پھر زندہ رہے جو زندہ رہے دلیل سے زندہ رہے۔ اس زندہ رہنے اور برباد سے مراد روح کا زندہ رہنا اور برباد ہونا ہے۔ یعنی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تعداد کو کثیر تعداد سے لڑا دیا، اور پھر اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کفر پہ اڑا ہوا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نصرت دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب دلیل تام ہو گئی ہے، اب مر رہے تو مرے۔ بھئی اتنی بڑی نصرت تمہیں نظر نہیں آئی کہ 313 1000 سے بلا سر و سامان ٹکرا گئے، اور اللہ نے پھر بھی ان کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد جو اسلام لائے وہ بھی دھڑلے سے اسلام لائے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ باپ دادا مسلمان ہو گئے تو وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ اس نے کھلی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھ لی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سنتے ہیں، حالات سے واقف ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نیند میں، فی منامکا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیند میں دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھا رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا، خواب میں ایسا لگا جیسے دشمن بہت تھوڑے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر میں تمہیں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ دکھا دیتا تو تم کیا ہو جاتے؟ لَفَشِلْتُمْ، تم بددل ہو جاتے، ہمت ہار جاتے، اور جب بندہ ہمت ہار جاتا ہے پھر لڑائی تھوڑی ہوتی۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارا معاملے میں اختلاف ہو جاتا، کوئی کہتے لڑو، کوئی کہتے نہ لڑو۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس اختلاف سے محفوظ رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے کہ ایسا ہو جانا تھا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو. اللہ کا دوسرا انعام کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری آپس میں ملاقات کروائی، یعنی تمہاری لڑائی ہوئی، تمہارے قافلے آمنے سامنے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے صحابہ کی آنکھوں میں بھی دشمنوں کو تھوڑا دکھایا، حضور کو بھی خواب میں تھوڑا دکھایا، صحابہ کو بھی دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھائی. اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور میں نے ان کی دشمنوں کی نظروں میں تمہیں بھی کم دکھایا. بات سمجھے ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمنوں کی تعداد کم نظر آئی، صحابہ کو بالکل سامنے دشمنوں کی تعداد کم نظر آئی. یہاں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اپنے ساتھ والے سے کہنے لگا کہ یار تمہارا کیا خیال ہے، یہ گنتی کتنی ہوگی؟ کہتے وہ مجھے کہنے لگا 70 ہوگی. کتنی ہوگی؟ 70 ہو. کتنے تھے حالانکہ 1000، 70 ہو گئے. پھر کہنے لگا نہیں نہیں بل الی 100، ہو سکتا ہے 100. 70 اور 100، 1000 سے 70 اور 100 اللہ فرما رہے میں دکھا رہا. اچھا پھر اگلا کام دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ تو ہے ہی تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اگر جب اللہ زیادہ کو تھوڑے کر کے دکھا سکتے ہیں تو تھوڑے کو زیادہ کر کے بھی تو دکھا سکتے ہیں. ان مشرکین کو صحابہ زیادہ دکھا دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے ایسے نہیں کی، میں نے تمہیں تھوڑا ہی دکھایا. کیوں تھوڑا دکھایا؟ تاکہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں. سبحان اللہ. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ یہاں بھی آج وہی بات ہے جو اللہ فیصلہ کر چکے ہیں آج وہ ہو کے رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب معاملے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں، ادھر سے ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے سارا کچھ. تو میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بدر کا ایک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ بدر میں الحمدللہ جانا ہوا، 2 دفعہ جانا ہوا. وہاں یہ آیت مسجد عریش بنی ہوئی ہے. مسجد عریش حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ بڑا ہی شاندار، جب ان کا نام آتا ہے نا تو جسم میں ویسے ہی جیسے حرارت نہیں آنے لگتی. سعد بن معاذ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ جو ٹیلا بنا ہوا ہے نا، ہم یہاں آپ کے لیے عریش خیمہ بنا دیتے ہیں، سائبان بنا دیتے ہیں، آپ اس کے نیچے بیٹھیں. صحابہ کے اللہ کے نبی سے محبت چیک کریں. آپ یہاں تشریف فرما ہوں، سامنے بدر کا میدان دیکھیں، یہ بلندی پر یہاں آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے، بالکل اسی جگہ پہ حضور کا خیمہ لگا ہو. آج وہاں عربوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے نشانی برقرار رکھنے کے لیے مسجد عریش بنا دی. مسجد میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، سامنے یوں بدر کا میدان دیکھ رہے. اللہ کے محبوب اگر تو ہمیں فتح ہوئی تو آپ خوش ہوں گے، ہم آپ سے ملیں، لیکن اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ہماری خاطر میدان میں لڑنے کے لیے نہ آنا، آپ سواری پہ بیٹھ کے واپس چلے جانا. اس لیے کہ جملے سنیں ان کے کیا ہیں، فرمانے لگے اللہ کی قسم وہ صحابہ جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. اے اللہ کے محبوب آپ آگے چلیے اور آپ واپس چلے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے اس خیمے میں ایک ہی شخصیت تھی جس نے ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اور اس ہستی کو جناب صدیق اکبر کہتے. ساری رات آپ دیکھیں نا، رازدان کون ہے؟ غار ثور کی 3 راتوں کی تنہائیوں میں بھی ابو بکر صدیق ہے، مسجد عریش کے خیمے میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ساری رات حضور وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا ابدا. اے اللہ یہ میری صحابہ کی ساری محنت کی جماعت میں نے آج تیرے سامنے ڈال دی ہے میدان، اگر آج یہ ختم ہو گئے
تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ کہتے آج تک نبیوں کے اتنے بڑے سلسلے میں امت کے حق میں اتنی بڑی گواہی کہیں ہے، امت کے حق میں اتنی بڑی گواہی۔ صحابہ کے بارے میں حضور گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری جماعت تیرا نام لے گی، اگر یہ مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آج اسلام زندہ ہے صحابہ کے صدقے سے زندہ۔ تو بہرحال یوں وہ مسجد عریش کے اس خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، صحابہ کرام جس سائیڈ پہ کھڑے وہ سائیڈ ریتلی تھی، لڑنے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ نہیں تھی، اللہ نے بارش برسائی اور وہ جو صحابہ کی ریتلی زمین تھی بارش کے برسنے کی وجہ سے مضبوط ہو گئی، ان کی زمین پہلے سے ہموار تھی، بارش برسنے کے بعد گارا ہو گئی، کھڑے ہی نہیں ہو سکے اپنی جگہ، ادھر اللہ نے مضبوط کر دی۔ اچھا اور چیک کریں اس میدان کے اندر انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے، ویسے ہم ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے امام ابن اسحاق کے عنوان سے لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان کی، اس لیے کہتے ہیں حضرت ابو سفیان عربوں میں ذہین ترین آدمی، حضرت ابو سفیان ملک شام سے قافلہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کا پورا ارادہ تھا، بدر میں نا سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا، تجارت ہوتی، ان کا ذہن تھا کہ یہاں بدر میں رکیں، لیکن حضرت ابو سفیان ہوا سونگھتے آ رہے کہ کہیں مدینے والے حملہ نہ کر دیں، حالانکہ اس سے پہلے کبھی حملہ ہوا بھی نہیں، پھر بھی احتیاطی تدبیر کے طور پہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ اچھا جب یہ بدر میں پہنچے تو بدر میں پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ کیا پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمر اور عدی بن ابی الزغبا ان دو صحابہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم جا کے بدر کے میدان کے آس پاس ابو سفیان کے بارے میں کوئی خبر لے کے آؤ۔ اچھا یہ دونوں گئے، یہ بدر میں پہنچے، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس پہاڑی کے ٹیلے کے نیچے اونٹ کو بٹھانے کے بعد انہوں نے آگے جا کے پانی پیا اور دیکھا کہ بدر کے کنویں کے پاس دو عورتیں بیٹھی آپس میں لڑ رہی، ایک عورت دوسری سے کہہ رہی کہ میرے پیسے واپس کرو، وہ دوسری اس سے کہتی ہے جس نے قرض دینا ہے، کہتی وہ ابو سفیان کا قافلہ کل یا پرسوں میں پہنچنے والا ہے، پھر میں تمہیں پیسے لوٹا دوں۔ وہ صحابہ پاس بیٹھے کیا کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں اور ان کو بھی ابو سفیان کے قافلے کی خبر چاہیے۔ انہوں نے کہا لو جی خبر، وہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مجدی بن عمر، یہ بھی مشرکین مکہ میں سے، اس نے ساتھ تائید بھی کر دی، اس نے لڑنے والی عورت سے کہا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے، ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ صحابہ وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ابو سفیان جب میدان بدر میں آئے نا تو آتے ہی انہوں نے بدر کے اندر مجدی بن عمر سے پوچھا کہ یہاں تو نے کسی کی حرکت محسوس تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا اب دیکھو کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی خبریں نہیں نشر ہو رہی، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا، بس دو مسافر آئے تھے، انہوں نے یہاں اونٹنی بٹھائی اور مشکیزے سے پانی بھرا واپس چل۔ کہتے وہ جو دو اجنبی آئے تھے انہوں نے اپنی سواریاں کہاں ٹھہرائی؟ انہوں نے کہا اپنی سواریاں پہاڑی کے نیچے ٹھہرائی۔ کہتے مجھے لے چلو۔ وہاں گئے تو اونٹنی کی مینگنی پڑی ہوئی، اس مینگنی کو اٹھایا، اس کو توڑا، اس میں سے گٹھلی نکلی، اس کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی قسم یہ گٹھلی مدینہ منورہ کی ہے، اللہ کی قسم یہ گٹھلی یہ ہے عرب۔ کتنی ذہانت تھی، اور اس پہ صرف یہ نہیں شک کیا، شک نہیں کیا، اس قدر یقین کیا کہ اپنی سواری کو دوڑایا، رستہ بدلا اور فوراً ایک آدمی سے زمزم بن ابی عمر الغفاری سے کہا کہ جاؤ مکہ المکرمہ میں جا کے اعلان کر دو کہ جلدی پہنچو، ابو سفیان کے قافلے کو خطرہ پڑ گیا۔ اب دیکھو صرف اس گٹھلی سے اس قدر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا حضور قافلہ لینے والے ہیں۔ اچھا یہ زمزم بن عمر الغفاری مدینہ منورہ میں پہنچ رہے، اور سوری مکہ المکرمہ میں ایک عجب واقعہ پیش ہے۔
زمزم بن ابی عمر الغفاری کے مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کو 3 دن پہلے ایک خواب آیا۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب پھوپھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ایک خواب آیا۔ اچھا، انہوں نے خواب صبح کو حضرت عباس بن عبد المطلب کو بتایا کہ مجھے ایک خواب آیا، لیکن انہوں نے کہا خواب بڑا خطرناک ہے، اپنے پاس رکھنا، برحال مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ڈر ہے کہ تیری قوم پہ کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ کہتے خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ آتا ہے، ابتح مقام پہ ٹھہرتا ہے اور وہ زور سے آواز لگاتا ہے، او بے وفا لوگو چلو سواریوں پہ بیٹھ کے اپنی موت کی طرف چلو۔ کہتے جب وہ آواز لگاتا ہے تو پورے مکہ المکرمہ سے لوگ نکل کے اس کے آس پاس جمع، خواب دیکھ رہی ہیں حضرات کا، اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ پھر وہ قافلہ لے کے چلا تو ایک مسجد میں داخل ہوا۔ اچھا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ اس نے کیا کیا کہ وہ قافلہ اس کے ساتھ ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، تھوڑی دیر تک اس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر وہی گھڑ سواری وہی اونٹ پہ مجھے نظر آیا کہ وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے اور لوگ اس کے آس پاس جا رہے ہیں اور وہاں بھی وہ یہی آوازیں لگا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر جبل ابی قبیس پر، یہاں ابھی بڑی بڑے وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نا، یہاں جبل ابی قبیس ہوتا، وہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں بڑے شاندار جبل ابی قبیس پر۔ تو جبل ابی قبیس پہ چلی گئے اور وہاں سے اس نے ایک بڑا سارا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے نیچے پھینکا۔ جب وہ پتھر نیچے گیا تو نیچے جانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور اس کے ٹکڑے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچے۔ اس کے ٹکڑے، عجب بات ہے، اس کے ٹکڑے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں پہنچے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہنے لگے خواب واقعی خطرناک ہے، یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اچھا، یہ اب نا یہ گئے مکہ، یہ بیت اللہ میں گئے، وہاں جب یہ پہنچے تو ولید بن عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ حضرت عباس کی دوستی، اس کو خیر خواہی کے طور پہ بتانے لگے کہ میں تمہیں ایک خواب بتاؤں، جو میری ہمشیرہ کو ایک خواب آیا ہے اور یہ خواب اس طرح ہے۔ ولید بن عتبہ نے یہی خواب اپنے والد عتبہ کو سنا ہے اور چلتے 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 پورے مکہ مکرمہ میں خواب پھیل گئے۔ اچھا، دوسرے دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب مسجد حرام کے صحن میں آئے تو دیکھا کہ ابو جہل مشرکین مکہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عاتقہ کے خواب پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں پاس سے گزر کے طواف کرنے لگ گیا، ابو جہل نے آواز دی، نے کہا جب اے ابو الفضل، یہ آپ کی کنیت تھی، جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ نا تو ہماری بات سنو۔ کہتے جب میں پاس گیا مجھے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے منہ پھٹ تو تھا بولنا، کہنے لگا یہ تم میں نبیہ کب سے آ گئی؟ تم میں نبیہ کب سے آ گئی؟ نبی تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اب تمہارے گھر میں نبیہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بھئی تمہاری بہن خواب بتا رہی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس طرح ہوگا اور یوں ہوگا، یہ حالات ہوں گے۔ بڑے غصے کے ساتھ آپ نے وہ سارے حالات ان کو سنائے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے چپ کر کے حالات سنے اور حالات سن کے گھر آ گئے۔ شام کو عورتوں نے مجھے ملامت کی کہ آپ نے اس کی باتیں کیوں سن۔ تیسرے دن جب میں لڑنے کے لیے ابو جہل سے گیا بیت اللہ کے صحن میں تو ابو جہل مجھے دیکھ کے دوڑ پڑا۔ میں سمجھا میری وجہ سے دوڑا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ نہیں، وہ زمزم بن ابی عمر الغفاری آیا ہے، ایک بری خبر لے کے آیا ہے اور ابتح کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ خواب بھی کہاں آیا تھا؟ ابتح کا آیا تھا، اور وہ سواری لے کے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی سواری کا کجاوا زخمی کیا ہوا ہے اور کوہان اونٹ کی زخمی کی ہوئی ہے، اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں اور آوازیں لگا رہے فریاد فریاد فریاد، ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرو حفاظت کرو حفاظت کرو۔ اب یہ نکل پڑے۔ اچھا، حضرت عاتقہ کا خواب سن کے بہت سارے ڈرتے ہوئے نہیں گئے،
ابو لہب کو لوگ کہہ رہے تھے چل، ابو لہب کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اگلی دفعہ جاؤں۔ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ ابو لہب کہتا ہے میں اپنی، ابو لہب کا ایک بندے نے قرضہ دینا تھا، کہتے ہیں چل تو نے میرا قرضہ نکال، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے چل میرے حصے کی خاطر اس دفعہ لڑائی پہ چل، اس کو بھیجی، وہ تو بچ گئے۔ اور ولید نے بچنے کی بڑی کوشش کی، انہوں نے بھی گھر میں بیٹھ گئے، کہتے طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن ابو جہل جا کے کہنے لگا تو عورتوں کی طرح خوشبو لگایا کر اپنے جسم پر، تو نامرد ہو گئے، تو اتنا ڈرتا ہے۔ تو بہرحال ابو جہل غوثوں کو دھکے سے کھینچ تان کے لے ہی گیا ساتھ، اور پھر راستے میں ابھی تھے، حضرت ابو سفیان کے قافلے کا پیغام پہنچ گیا کہ بھئی واپس چلے جاؤ، میرا قافلہ حفاظت سے بچ گیا، اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس جاؤ۔ ابو جہل کو لوگوں نے بہت کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کہتا نہیں نہیں، اب کوئی واپسی نہیں، بدر میں جائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ڈھول بجائیں گے، اور باندیوں کو سب کے سامنے نچوائیں گے، اور پورے عرب کے اندر اپنی دھاک بٹھا کے آئیں گے، اب واپسی نہیں۔ یہ لے چل تقریباً میں نے جتنے بھی پڑھے، اب وقت کم ہے، سب کی میرے خیال میں یہ کثرت سے کہنے رائے تھی کہ واپس چلے جانا چاہیے، قافلہ بچ گیا، کیوں اپنے آپ کو مروا رہے؟ لیکن ابو جہل کہہ رہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا میں چلا رہا ہوں نا، سارا نظام میں چلا رہا ہوں، چل 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 پہنچ وہاں۔ اور یہ پہنچ گیا، ادھر سے صحابہ کرام پہنچے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے بدر کا معرکہ پیش آیا، جو میں تفصیل سے آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ پھر وہاں بدر کے معرکے میں لڑائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 فرشتے نصرت کو آئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اگر آج میری آنکھوں کی بینائی ہوتی تو میں تمہیں وہ پہاڑی دکھاتا جہاں سے میں نے فرشتے اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فرشتے صحابہ نے اپنی، ایک صحابی فرمایا کہ میں نے ایسے تلوار گھمائی، ابھی میں نے ایسے تلوار کی وہ دشمن کی گردن پہلے اتر گئی، میں نے تو ابھی تلوار ماری بھی نہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس، کتنا بڑا قد ہے ماشاءاللہ، بڑا قد، سواری پہ بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، ایک چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی آپ کے چچا حضرت عباس میں پکڑ کے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس نے مجھے نہیں پکڑا، یہ مجھے کہاں پکڑ سکتا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میری توہین تو نہ کرے، میں اس کے ہاتھ میں کہاں سے آ سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے نا اس سے کہ کسی بڑے آدمی کو صحابی حضور کی داد لینا چاہتے تھے، حضور میں نے ہی پکڑا ہے انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں پکڑا، انہیں فرشتے پکڑ کے لائے۔ تو جب اللہ کے نبی نے بعد میں بدر والوں کا فدیہ متعین کیا نا، تو حضور نے سب سے زیادہ فدیہ حضرت عباس پہ لگایا، اپنے چچا پہ سب سے زیادہ فدیہ لگایا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو مال کم ہے، آپ نے فرمایا اے عباس اور ام فضل، اس سونے کا کیا بنے گا جو تم نے پہاڑوں میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ام فضل نے جب میرے نبی کی یہ بات سنی تو فوراً اس وقت اسلام دل میں داخل ہوا کہ واقعی یہ سونا تو میرے اور ام فضل کے سوا تیسرے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام کی وہ جنگ کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے تاکہ حق اور باطل سامنے سامنے پتہ چل جائے۔ میرے دوستو یہ وہ واحد جنگ تھی کہ ایک طرف صحابہ تسبیح، تحمید، تقدیس اور تکبیر کے نعرے لگا رہے، اور دوسری طرف گالیاں، تانے، گانے، باجے تھے، ایک طرف اللہ کے نبی کی دعائیں تھیں، اور دوسری طرف ڈول ڈمکے تھے، اور ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف مادیت پرستی، ادھر تواضع تھی ادھر تکبر تھا۔ یہ آپس میں پھر دیکھیں کیسی عجب جنگ ہے۔ حضرت عتبہ بن ربیعہ کافروں کی طرف سے، عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف سے، یعنی باپ بیٹا سامنے آم۔
حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر مشرکین کے ساتھ، یعنی رشتوں پہ تلواریں چل رہی. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے والد ہیں عبداللہ بن جراح کافروں کی طرف سے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب کافروں کی طرف سے، حمزہ بن عبد المطلب بھائی اللہ کے نبی کی طرف سے، یعنی عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ادھر سے، علی بن ابی طالب اللہ کے نبی کی طرف سے، اور یہ ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے، بھائی ابو حذیفہ اللہ کے نبی کی طرف، یعنی بالکل آمنے سامنے رشتوں پہ تلواریں چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دکھائی. میرے بھائیوں، اس بات پہ یقین بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ تمہارے زندگی بھر کے سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ جو چاہے جیسے چاہے کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین مضبوط کر دے. الحمدللہ رب العالمین.